حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کے دو بیٹے حبیل اور قبیل کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کے دونوں بیٹے حبیل اور قبیل کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو بہت زیادہ پریشان ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شیش علیہ السلام کو پیدا کیا۔ شیش کا مطلب ہے تحفہ۔ حضرت حبیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں بہت اداس رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تسلی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حبیل کے بدلے میں حضرت شیش عطا فرمایا۔ حضرت شیش علیہ السلام کو بچپن سے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے علم اور حکمت سکھایا۔ حضرت آدم نے حضرت شیش کو وہی سکھایا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے اس انسانیت کو پڑھنا لکھنا، اس انسان کو کھیتی باڑی کرنا سکھائی، علم طب سکھایا۔ انہوں نے انسان کو اس عارضی زندگی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت ظاہر کی۔ حضرت شیش علیہ السلام علم نجومی جانتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ وہ صرف اپنے خاندان کے رہنما نہیں تھے بلکہ اس انسانیت کے۔ حضرت شیش کا دور دراصل فتنوں کا دور تھا۔ ایک طرف آپ کے بھائی قبیل کی اولاد تھی جو گمراہی کی طرف چل رہی تھی، اور ایک طرف آپ کی اولاد تھی جو اللہ کی عبادت کی طرف چل رہی تھی۔ قبیل کی نسل پہاڑوں پر رہتی تھی اور حضرت شیش علیہ السلام کی نسل زمین پر رہتی تھی۔ حضرت شیش نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، سچائی اور نیک عمل کی دعوت دی۔ ان کے زمانے میں ہی شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شیطان نے اس دور میں ہی فتنے شروع کر دیے تھے۔ شیطان نے قبیل کی اولاد کو ناچ گانا، گناہ، ظلم اور زیادتی میں الجھا دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب انسان غفلت اور فساد کی طرف گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کو ہمیشہ سمجھاتے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا ایک امتحان ہے، گناہ سے بچ کر رہو، تمہارا اصلی گھر آخرت ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی علم عطا کیا تھا۔ علم حساب، علم حکمت اور علم نجومی کے ساتھ ساتھ علم ستارے بھی جانتے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے ذریعے ہی دنیا کو پتہ چلا کہ دنیا کا نظام کیا ہے۔ ادھر قبیل کی نسل دن بہ دن گمراہی کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خوبصورت لڑکیاں اپنے پاس رکھتے تھے۔ شیطان نے ان دونوں نسلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا پلان بنایا۔ اس نے قبیل کی نسل کو گانا بجانے اور گناہ پھیلانے کی طرف الجھایا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی نسل میں سے کچھ لوگ اس مجلس میں گئے اور دھیرے دھیرے فساد پھیل گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انسانیت میں پہلی بار کھلا فتنہ اور فحاشی شروع ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جس میں انسانی تاریخ میں پہلی بار کھلا فتنہ اور فحاشی شروع ہوئی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہی نظام سچا ہے، دنیا کو سمجھو، تمہاری اصل زندگی آخرت ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی انصاف کا نظام چلانے میں گزار دی۔ ان کا پیغام بہت صاف تھا، گناہ سے بچ کر رہو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے جنت ملے گی، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش نے پہلی دفعہ انسانوں کے لیے حکومت کا نظام بنایا۔ انہوں نے اپنے دور میں اپنے قبیلے کے لیے ذمہ دار لوگ طے کیے تاکہ انسان کی بہتری پیدا ہو سکے۔ یہ انسان کا سب سے پہلا گورنمنٹ سسٹم تھا جو اللہ کے حکم سے بنی۔ حضرت شیش نے اپنی قوم کو کھیتی باڑی کرنا سکھایا اور انہیں بتایا کیسے رزق کما سکتے ہو اور کھیتی باڑی کے ہتھیار بنائے۔ یہ علم ان کے ذریعے انسانی زندگی میں آیا۔ شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے پہاڑوں پر گھر بنانے کا حکم دیا تاکہ قبیل کی نسل کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح انسانوں نے پہلی دفعہ کیسر اور قلعے بنانے کا عمل شروع کیا جو حضرت شیش علیہ السلام کی ہدایت پر ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی نسل کو
دنوں کی گنتی کیلنڈر کا نظام متعارف کروایا۔ انہوں نے ہی انسان کو دن اور راتوں کا بتایا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے ہی پہلا شہر بنایا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے ہی اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مل جل کر رہتے ہیں۔ پہلے سب لوگ الگ الگ رہتے تھے، مگر حضرت شیش علیہ السلام نے انسان کو کمیونٹی لائف کا طریقہ دیا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے ہی نماز اور عبادت کا سبق اپنی قوم کو دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن شیطان وسوسے ڈالتا رہا۔ حضرت شیش علیہ السلام شیطان کے ہر فتنے کا علاج اللہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کی 912 سال عمر ہوئی۔